قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبق کیا دیتا ہے یہ دن؟ کیوں قربانی دینی چاہیے؟ اگر تو یہ بات ذہن میں ہے اور پتہ ہے تب تو قربانی جو دی جائے گی وہ قبول بھی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ پتہ ہی نہیں کہ قربانی ہوتی کیوں ہے، دی کیوں جاتی ہے، اور یہ کس کی یادگار ہے، یہ روایتیں کس نے قائم کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کیا چاہتے ہیں، اگر یہ باتیں ذہن میں نہیں ہیں، معلوم نہیں ہیں، پڑھی نہیں گئیں، پڑھائی نہیں گئیں، اور ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اگر یہ نہیں بتایا تو پھر یہ روایتیں نہیں رہیں گی، یہ رسمیں بن جائیں گی۔ اور اسلام نے تمام فرسودہ رسموں کو توڑا ہے اور ان اعلیٰ روایات کو قائم کیا جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں قربانی کا دن تو بس، اور کئی نالائقوں نے تو اس کا نام بقرعید رکھ دیا۔ عید قرباں جو ہے وہ کبھی بقرعید نہیں بن سکتی، کیونکہ عید قرباں عید الاضحیٰ کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نبی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا نبی ہیں، ان کی طرف سے قائم کی گئی اعلیٰ روایتیں، ان کی طرف سے قائم کیا گیا اعلیٰ فلسفہ، ان کی طرف سے دکھائی گئی بے پناہ جرت اور ہمت، ان کی طرف سے کائنات کے سامنے اپنے رب کی محبت میں کیا گیا مظاہرہ، یہ بقرہ عید نہیں ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اس کا پیغام ایسا ہے، اس کا فلسفہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اور جب بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگ اور جب بھی محمد رسول اللہ کی امت کے لوگ اس قربانی کے فلسفے کو اپنائیں گے، قربانی کے فلسفے کو سمجھیں گے، قربانی کے فلسفے پر چلتے رہیں گے، قربانی کے لب و لہجے کو سمجھ لیں گے، قربانی کے مقاصد کو سمجھ لیں گے، تو پھر یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہوتی ہیں اور قربانی دینے والے کا جذبہ ایک طرف ہوتا ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ کیا سمجھا بس صرف گوشت کھانے کی عید ہے؟ بہترین بوٹیاں کر کے الگ الگ قسم کے قورمے بنانے کی عید ہے؟ کس نے سمجھایا یہ؟ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ تمہاری طرف سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون اور گوشت اللہ کے حضور نہیں پہنچتا، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بلے شاہ نے کہا نا کہ نفس تے چھری پھیر دے نہیں دنبے کیتی جانے ہو۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے اوپر، اپنی ضلالتوں پر، اپنے تکبر پر، اپنی میں پر، اپنی اکڑ پر، اپنی گنڈا گردی پر، اپنی بدماشی پر تو چھری پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ بکرا بے عیب چاہیے، اگر جانور بے عیب چاہیے، جانور کو خریدنے والا بھی تو بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر بے عیب جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی تو یہ جو حرام کی کمائی سے بکرا خریدنے کی ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھائی کس نے یہ فلسفہ؟ آئیے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے دوست نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو حکم دے دیا خواب میں کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو ہمارے راستے میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام
جب نکلیں اپنے گھر سے اپنے بیٹے کو لے کے قربانی کرنے کے لیے بیٹے کی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ آسان بات ہے؟ یہ آسان کام ہے؟ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عملی قربانی جو ظاہری طور پر نظر آتی کہ ان کی گردن پر چھری چل جائے گی، صرف وہ عملی قربانی نہیں تھی، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی محبتیں قربان کرنے جا رہے ہیں جو ایک باپ کو ایک بیٹے سے ہوتی ہے۔ اپنی جان کا ٹکڑا قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ ماں اپنے ایک جگر کو بھیج رہی ہے جس کو ایک سوئی بھی چبھ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ نے دنیا کے لوگوں کو دکھایا کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ رب جس نے ہمیں پالا پوسا، وہ رب جس نے ہمیں زندگی دی، جس کے حکم سے ہم چلتے ہیں، جو ہمیں بولنے کی طاقت دیتا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، اگر وہ ہم سے ہماری سب سے محبوب چیز مانگ لے تو پھر ہم اس کے سامنے انکار نہ کریں بلکہ اپنا سر اپنے رب کی رضا کے اندر جھکا دیں۔ ایک دوست نے ایک دوست کی دوستی کے مطالبے پر، اللہ کے دوست ہیں نا، ایک دوست نے ایک دوست کی دوستی کے مطالبے پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کا اعلان کر دیا اور چل پڑے اللہ کے حکم کے اوپر۔ آج ایسا کتنا کوئی دوست ہوگا اللہ کا، کیسا کوئی اللہ کا دوست ہوگا آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر اپنی زندگی، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی غلط باتیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہ جو حاجی بار بار پتھر مارتے ہیں وہاں شیطان نہیں ہے، جس جگہ پتھر مارا جا رہا ہے وہ شیطان نہیں رہتا وہاں۔ وہ رسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ روایت ادا کی جاتی ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جب ہم رب کو راضی کرنے کے لیے جائیں گے، جب ہم اپنی محبوب چیز قربان کریں گے، جب ہم نکلیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے اپنے رب کے حکم کو بجا لانا ہے، پھر راستے میں اگر کوئی آئے گا ہم انکار کریں گے۔ اگر کوئی 7 بار بھی آ کر ہمیں کہے کہ اس کام کو مت کرو، تب بھی ہم اس کو پتھر مار کر بھگاتے ہیں کہ ہم تیری بات ماننے والے نہیں، ہم اپنے رب کی بات ماننے والوں میں سے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ شاید جانور ذبح کرنے سے، جانور تو اس لیے ذبح کرتے ہیں کیونکہ قیمتی شے اس پہ دولت خرچ ہوتی ہے، اور ویسے اگر سرمایہ داروں کو پوچھ لو، انسانوں کو پوچھ لو، ان کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ ان کے اگر پیسے گم ہو جائیں، ان کو اگر گھاٹا پڑ جائے، ان کے اگر 5-10 لاکھ ادھر ادھر ہو جائیں، ان کے اگر کوئی پیسے مار لے، تو پتہ لگا کہ مال جو ہے جان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی چیز مال ہے۔ ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تاکہ ہمارا دل راضی ہو جائے کہ ہاں ہم اپنے رب کے راستے میں اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں، اور پھر اس مال کو بانٹتے ہیں، ان جانوروں کے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ قربانی کا یہ جو فلسفہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قائم کیا، یہ نکلا کہاں سے؟ جب دوست کسی سے دوستی کرتا ہے تو ان کو محبت ہو جاتی ہے، جب محبت ہو جاتی ہے تو قربتیں بڑھ جاتی ہیں۔ قربت مطلب بندہ قریب ہو جاتا ہے، اور جب قربت بڑھتی ہے تو قربت میں سے ہی لفظ قربانی نکلا کہ جو قربتیں ہوتی ہیں وہ قربانیاں مانگتی ہیں، وہ آرزوؤں کی قربانیاں مانگتی ہیں، وہ وقت کی قربانی مانگتی ہیں، وہ جسم کی قربانی مانگتے ہیں، وہ مال کی قربانی مانگتی ہے۔ یہ محبتوں میں سے نکلی ہے قربانی۔ بندے کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان کو محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا کہ تم اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت کرو۔ جو اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں
وہ آج بھی اپنا مطہر مال اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ کئی نئے فلاسفر آ گئے، انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے ہر سال کروڑوں اربوں روپے کی قربانیاں کرنے کی، تو ان کو کیا ضرورت ہے بہترین کپڑے پہننے کی، ان کو کیا ضرورت ہے بہترین گاڑیوں میں ہوائی جہاز میں سفر کرنے کی۔ پتہ یہ لگا کہ اگر محبت کا رشتہ استوار کیا جائے گا تو اس کے لیے اپنی قیمتی چیزیں قربان کرنی پڑے گی، اور یہ قیمتی چیزوں کی قربانی اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب نفس کو قربان کرنے کی جب بات آئی تو کیا نفس کی قربانی میں یہ نہیں ہے کہ جب کوئی ہمیں گناہ کی دعوت دے تو ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں؟ کیا یہ نہیں ہے کوئی رشوت کا مال لے کے آئے تو ہم اس مال کو لینے سے انکار کر دیں؟ کیا یہ نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی سے زنا کا موقع ملے تو ہم اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں؟ کیا یہ نہیں ہے کہ ٹھگی مارنے کا آسان موقع ہو اور ہم اپنے آپ کو ٹھگی سے بچا لیں؟ کیا یہ نہیں ہے کہ بے ایمانی کے پیسے آسانی سے آتے ہوں اور ہم ان پیسوں کو لینے سے انکار کر دیں؟ کیا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کے اوپر، اپنے جسم پر اتنی تکلیف کو لازم بنائیں کہ ہم نے رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اپنے رب کے لیے سجدہ کرنا ہے، ہم نے صبح اٹھ کے اپنے رب کی حضور مسجد تک جانا ہے، ہم نے اپنے باپ کے پاؤں دبانے، ہم نے کسی غریب کی تیمارداری کرنی ہے، ہم نے کسی مظلوم کی مدد کرنی ہے، ہم نے ظالم کو اس کے ظلم کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ تمام باتیں ہمارے مزاج میں نہیں آتی تو پھر ہم صرف جانور قربان کر رہے ہیں۔ جانور قربان کرنے سے ہماری نیت جو ہے وہ قربان ہونے والی نہیں ہے۔